نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس۔ نگراں کابینہ تجربہ کار اور بہترین ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سب وزراء اپنی اپنی وزارتوں میں بھرپور کام کریں گے، آئینی ذمہ داریاں اور ریاستی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے ساتھ نہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کی اجلاس میں گفتگو۔ آئین اور قانون کے تحت نگراں حکومت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ اجلاس کے بعد چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات میں انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے متعلقہ وزارت کی بریفنگ لی ہے۔ ان کی ہدایت ہے کہ اخراجات کم کیے جائیں۔ کابینہ اجلاس میں معیشت کی بحالی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ معاشی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے میں ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے نتائج سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن معاہدے کے تحت مزید سبسڈیز نہیں دے سکتے۔ حلقہ بندی نگراں حکومت کا کام نہیں۔ انتخابات کب ہوں گے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ عدم برداشت کے رویے کے خاتمے کے لیے ریاست کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ پاکستان سفارتی، سیاسی اور اخلاقی مدد کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل تک جاری رکھے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے گفتگو۔ صدر آزاد کشمیر کی نگراں وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرنے کی دعوت بھی دی۔ نگران وفاقی وزراء نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ متعلقہ وزارتوں کے انتظامی اور آپریشنل معاملات پر بریفنگ لی۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نگراں وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق تمام ذمہ داریاں احسن انداز میں پوری کرنے کی کوشش مکمل ذمہ داری سے کریں گے۔ جڑاوالا سانحے کے ذمہ داران بین المذاہب فسادات پھیلانا چاہتے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد پورا ملک آپ کے ساتھ ہے۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جن جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے ان کا نقصان پورا کیا جائے گا۔ ہم پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انسانی حقوق کے نگراں وفاقی وزیر خلیل جارج کے متاثرین سے بات چیت۔ حسان نیازی جناح ہاؤس حملہ کیس کے مرکزی ملزمان میں شامل ہیں۔ انہیں ایبٹ آباد سے گرفتار کرنے کے بعد آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس نے حسان نیازی بازیابی کیس میں عدالتی احکامات کے مطابق اپنی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ اور دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پی ڈی ایم نے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ دریائے ستلج سے ملحقہ علاقوں میں عوام کی نقل و حمل محدود کرنے کے اقدامات جاری۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز شو ایٹ 6 میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار میں پاکستان کے خواب کی حقیقت پنہاں ہے۔ مقررہ مدت میں اپنے عمل سے عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی و خوشحالی یقینی بنائیں گے۔ کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی۔ تفصیل شاہ رخ شفیع سے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بہترین اور تجربہ کار افراد پر مشتمل کابینہ پر مجھے فخر ہے۔ مقررہ مدت میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے نئے اقدامات کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی یقین دہانیوں پر عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ SIFC ملکی وسائل کو بروئے کار لانے کی بہترین بنیاد فراہم کرتی ہے۔ Pakistan is a romance
and let's start realizing that romance with today's first cabinet meeting. Pakistani dream is the dream of our soul. It is imbibed by the ideas of Iqbal. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम किसी भी तरह की शिद्दत पसंदी की हौसला शिकनी करते हैं। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। The minorities, inshallah, will stay protected in this country. Pakistani state and society does not align and identify with such elements. They may be from us, but they are divorced from us. They are divorced from our identity process. We do not identify with them. अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोई भी निज़ाम और तर्ज हुक्मरानी इंतशार और अफरा तफरी में कायम नहीं रह सकता। रूल ऑफ ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं होगा। Rule of order would ensure and lead us towards the rule of law. If there is chaos, if there is anarchy, that would be kept at any cost. 9 मई के वाक़यात को अफसोसनाक और मायूस कुन करार देते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत की अलामतों पर हमला रियासत की असास पर हमले के मुतरादिफ है। We have seen some sabotage activities on May 9th. We not just condemn it, justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह के साथ जुड़ा है। इस मसले को पसे-पुश नहीं डाला जा सकता। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान विफाकी काबीना ने मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद और मुआवनत के भरपूर अज़्म का इआदा किया है। काबीना ने माशी बहाली के लिए खजाना, तवानाई, तिजारत और SIFC के हुकाम पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी भी तश्कील दे दी है। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्न में तमाम ज़रूरी ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद निगरान वफाकी काबीना का ये पहला इजलास था। काबीना ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के अज़म का इआदा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा से उनकी वजारतों के बारे में ब्रीफिंग ली। काबीना ने सरकारी अखराजात को कम करने का फैसला करते हुए कहा कि हमारी तरजीह मईशत की बहाली है। इजलास में जड़ानवाला वाक़ये पर तफसीली गौर हुआ। काबीना ने जड़ानवाला वाक़ये पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की ताकत अक़लियतों के साथ खड़ी है। इजलास में सूफीज़म की तरवीज की जरूरत पर जोर दिया गया और फैसला किया गया कि PTV पर तजवीद कुरान पाक के प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। मीडिया को वफाकी काबीना के पहले इजलास की तफसीलात से आगाह करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि निगरान हुकूमत आईन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मेरी पहली मीटिंग इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान के साथ थी और काबीना के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो ज़िम्मेदारी है उसमें इआनत जो बुनियादी हमारे काम में शामिल है, उस हवाले से जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात और काबीना की ख्वाहिशात हैं वो मैंने उनके गोश गुजार की। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारी तरजीह सरकारी अखराजात को कम करना, बुनियादी ढांचे की बहाली और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। IMF के साथ मुआहदे के तहत मजीद सब्सिडीज देना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मिन हैसुल कौम और बिलखुसूस काबीना के जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करना होगा। मुल्क को दरपेश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इस्लाम हमें अक़लियतों के साथ बेहतर रवैये का दर्स देता है, किसी दूसरे मजहब की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों का उनका अकीदा, उनकी ज़बान, उनकी नस्ल, उनकी जिन्स, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात कुछ भी हों, उन तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल हैं। तमाम अकायद का एहतराम करना
हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वजीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीर का रिश्ता हमारी रूह तक जुड़ा हुआ है, इस मसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सदर आज़ाद कश्मीर ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आज़ाद कश्मीर ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को आज़ाद जम्मू कश्मीर आने की और कानून साज असम्बली से खिताब करने की दावत दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी मदद तब तक जारी रखेगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय से नहीं हो जाता। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से बलूचिस्तान के नामजद निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डुमकी ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अली मर्दान डुमकी को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी रावलपिंडी में साबिक रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब की रिहाइशगाह गए और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात की। रहनुमा मुस्लिम लीग मरियम औरंगज़ेब ने मुर्तज़ा सोलंकी का इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुर्तज़ा सोलंकी को मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मरियम औरंगज़ेब को 16 माह में वज़ारत इत्तलात को बेहतरीन अंदाज से चलाने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पैमरा तरमीमी बिल 2023 की कानून साजी आपके जमहूरी मिजाज और मुशावरत के हुनर का सबूत है। और डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बतौर निगरान वज़ीर ख़जाना बाज़ाब्ता चार्ज संभाल लिया है। निगरान वफाकी वज़ीर हलफ बर्दारी के बाद वज़ारत ख़जाना में अपने दफ्तर पहुंची तो सेक्रेटरी ख़जाना, सीनियर हुक्काम और स्टाफ ने वफाकी वज़ीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर को वज़ारत ख़जाना के हुक्काम की जानिब से मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। दफ्तर ख़ारजा आमद पर सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद क़ासी ने निगरान वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। जलील अब्बास जिलानी ख़ारजा उमूर में वसी महारत रखते हैं। उन्होंने 2012-13 में बतौर सेक्रेटरी ख़ारजा खिदमात सर अंजाम दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रेलिया में सफ़ीर भी रह चुके हैं। और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी वज़ारत दाखिला पहुंचे तो सेक्रेटरी दाखिला सैयद अली मुर्तज़ा ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की गई और सीनियर अफसरान से तारुफ के बाद वज़ारत दाखिला और इसके ज़ैली इदारों से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जड़ावाला का सान्या इंतहाई शर्मनाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि किसी गिरोह को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला के अहकामात की रोशनी में नए असलहा लाइसेंसेस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभालने पर जलील अब्बास जिलानी को मुबारकबाद पेश की। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने बरतानवी हाई कमिश्नर की पाकिस्तान में तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मारूफ सनतकार गौहर एजाज ने निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्हें वजारत के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गौहर एजाज ने मुल्क की बरामदात को 80 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुख्तसर अरसे में रियासती कारोबारी इदारों को मुनाफा बख्श बनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्पेशल इकनॉमिक जोन में गारमेंट्स के लिए फ्लैगशिप मंसूबे शुरू किए जाएंगे। गौहर एजाज ने रियासती कारोबारी इदारों को मिलने वाली सब्सिडी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसको ख़त्म करने का इरादा है। तिजारत, सन्नत, पैदावार और टेक्सटाइल की हैसियत से अपना कौमी फ़र्ज संभालने के पहले ही दिन मैंने रज़ाकाराना तौर पर कौम की खिदमत करने का पुख्ता अहद किया। इसलिए मैं पूरे दौर में कोई तनख्वाह, मुआवजा, सरकारी सहूलत या अमरात कबूल नहीं करूँगा। ये बात निगरान वज़ीर तिजारत, सनत, पैदावार और टेक्सटाइल गौहर एजाज ने अपने ट्वीट में कही।
انہوں نے مزید کہا کہ بہترین ممکنہ نتائج یقینی بنانے کے لیے میں ذاتی طور پر کسی بھی ایڈوائزری یا خدمت کے لیے اٹھنے والے اخراجات کو خود پورا کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ میرا مقصد بغیر کسی ذاتی مالی فائدے کے قوم کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے۔ نگران وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے حلف لینے کے بعد باقاعدہ طور پر وزارت صحت کا قلمدان سنبھال لیا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ صحت کا شعبہ اولین ترجیح ہے، اس شعبے میں بہتری لانا ان کا مشن ہے۔ وزارت صحت کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے مزید کہا کہ صحت کے شعبے میں مفاد عامہ کے لیے انقلابی اور فلاحی منصوبوں کی بنیاد رکھیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر صحت پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے اپنی خدمات کی بدولت عالمی شہرت رکھتے ہیں اور اپنی شاندار خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں۔ معروف آرٹسٹ جمال شاہ نے نگراں وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ وفاقی وزیر نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد سیکریٹری فارینہ مظہر اور قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے دیگر افسران سے ملاقات کی۔ وفاقی سیکرٹری نے انہیں وزارت سے متعلق بریفنگ دی۔ جمال شاہ نے کہا کہ وہ ملک میں ثقافت اور فنکار برادری کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے وزارت کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے اور اپنے فرائض دلجمعی سے انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ معروف مصنف، شاعر اور صحافی مدد علی سندھی نے نگراں وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ نگراں وزیر تعلیم کو وزارت کی ذمہ داریوں کے بارے میں حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر کی پیچیدگیوں کو سمجھ کر انہیں حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعبہ تعلیم میں بہتری لانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ انسانی حقوق کے نگراں وفاقی وزیر خلیل جارج نے کہا ہے کہ مسیحی کمیونٹی سمیت تمام اقلیتیں ہمارے معاشرے کا حسن ہیں اور ان کے جان و مال کا تحفظ ہمارا مذہبی اور آئینی فریضہ ہے۔ جڑاوالا کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ جن شرپسند عناصر نے مسیحی برادری کے مذہبی مقامات اور گھروں کو نقصان پہنچایا ان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر نے کہا کہ 128 افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ملک کو بدنام کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بہت جلد تمام نقصان کا تخمینہ لگا کر گھروں کی تعمیر کو جلد ممکن بنایا جائے گا اور تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں جڑاوالا واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، واقعے کے ذمہ داران کو سزا ملے گی۔ لاہور میں مسیحیوں کے نمائندہ وفد سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جڑاوالا واقعے کے متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ سنڈے کو ہم آپ کے ساتھ وہاں پہ جو آپ کا مین چرچ تھا جو ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ جب بھی آپ کی دعائیہ تقریب ہوگی وہ ہم لوگ اٹینڈ کریں اور آپ کا جو چرچ ہے وہ ریسٹور ہوئے۔ جو گھروں کو نقصان ہوا ہے اس میں زیادہ کرسچن کمیونٹی کے ہیں، کچھ مسلمانوں کے بھی گھر ہیں، ان سب کے لیے بھی ہم فائنینشیل ان کو ٹھیک کرانے کے لیے ان کو اماؤنٹ دیں گے تاکہ وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرا لیں۔ لیکن جو چرچز ہیں وہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ سنڈے تک، ورنہ کچھ چرچز جو نہیں ہو سکیں گے وہ اگلے 1-2 دن کے اندر ہم کرا لیں گے، لیکن منڈے ٹیوزڈے تک ہم سارے چرچز کو ریسٹور کرائیں گے۔ ناظرین، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ چیف سیکرٹری سہیل راجپوت اور قائم مقام آئی جی نے مقبول باقر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بریفنگ دی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد پر نگراں وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ بعد میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے افسران سے ملاقات کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ آئین و قانون کی بالادستی سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ہمارا کام الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا کہ جڑاوالا میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ عدم برداشت معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے رویوں کے تدارک کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے خاتون کو ہراساں کرنے پر نیپرا کے ڈائریکٹر کو نوکری سے نکالنے کی سزا دے دی۔ صدر مملکت نے وفاقی محتسب کی طرف سے عائد کردہ 2 انکریمنٹ روکنے کی معمولی سزا تبدیل کر دی۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنا ایک سنگین معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجربے سے گزرنے والی خواتین کے لیے ہراسانی سنگین نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اس کیس میں دفتر میں ساتھ کام کرنے والے افسر کے ناپسندیدہ طرز عمل نے کام کے ماحول کو مخالف اور ناخوشگوار بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہراسانی کے نتیجے میں خواتین جذباتی اور جسمانی اثرات کا بھی شکار ہو سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اہم معاملہ ہے اور گزشتہ سال سے سماعت ہو رہی ہے۔ ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، اگر کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے سبکی کا باعث ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں نیب قانون میں ہونے والی ترامیم عدالت میں کسی نے چیلنج نہیں کی اور نہ ہی سماعت کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے نقطے پر کوئی بحث ہوئی۔ دوران سماعت بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ پہلی سماعت سے استفسار کر رہے ہیں، لیکن آج تک نہیں بتایا گیا کہ درخواست گزار کا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آنے کے بعد اس مقدمے کی سماعت فل کورٹ کو کرنی چاہیے۔ تاحال سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ اس لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتے ہیں کہ نیب قانون میں ترامیم کے خلاف مقدمے کی سماعت فل کورٹ کے سامنے مقرر کی جائے۔ درخواست گزار چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث خرابی صحت کے باعث مقدمے کی سماعت کے دوران پیش نہ ہو سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس حسان نیازی بازیابی کیس کی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حسان نیازی جناح ہاؤس حملہ کیس کے مرکزی ملزمان میں شامل ہیں، لہٰذا انہیں آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ مقدمے کی سماعت جسٹس تنویر سلطان نے کی۔ اور اب یہاں آپ کو بتائیں کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ قابض فوجیوں نے تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ سے 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز کے اہلکاروں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ضلع کے علاقے سوپور کی شیر کالونی میں منظور احمد اور تنویر احمد کو گرفتار کیا۔ بھارتی فوج نے ان کے قبضے سے 2 دستی بم اور پستول کے 8 راؤنڈ برآمد کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، مودی کے ہندوستان میں کم عمر مسلمان بچے بھی ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر ہیں۔ دلی کے علاقے مصطفیٰ آباد میں 6ٹھی جماعت کے 11 سالہ طالب علم ارباز کو انتہا پسند ہندو استاد نے ہندی کی کتاب سکول نہ لانے پر بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کے بعد معصوم بچے کی حالت تشویشناک ہونے پر اسپتال داخل کر دیا گیا، جس کا ICU میں علاج جاری ہے۔ والدین کے مطابق اسکول ٹیچر بچے کو تھپڑوں، گھونسوں اور لاتوں سے مارتا رہا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق بچے کی گردن پر گلا گھونٹنے کے نشانات بھی ہیں۔ اسکول انتظامیہ نے معاملہ دبانے اور رفع دفع کرنے کے لیے والدین پر دباؤ ڈالا ہے۔ ہندوستانی فارماسیوٹیکل کمپنیاں موت بانٹنے لگیں۔ ازبکستان میں ہندوستانی فارماسیوٹیکل کمپنی کے خلاف تفتیش کے دوران شرمناک انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ کورا میکس کمپنی کے بھارتی نژاد CEO نے اپنے ہی ملک کی کمپنی میریون بایوٹیک سے غیر معیاری کھانسی کے سیرپ کا ٹھیکہ لیا اور زیادہ منافع کے ہوس میں سیرپ میں کیڑے مار دوائی میں استعمال ہونے والے اجزاء ڈال دیے۔ ازبکستان درآمد پر $33,000 رشوت دے کر معیار جانچنے والا ٹیسٹ بھی معاف کروا لیا۔ دسمبر 2022 میں کھانسی کے سیرپ کے استعمال سے ازبکستان میں 65 بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ کورومیکس کمپنی نے ٹیکس فراڈ کے لیے شربتوں کی قیمت بھی زیادہ ظاہر کی۔ ازبک حکام اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد امریکہ، یورپی یونین اور دیگر کئی ممالک نے ہندوستانی کمپنی میریون بایوٹیک کا لائسنس معطل کر دیا تھا۔ بالکل جی، اب بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے، دوسری جانب ہندوستان کے اندر بھی جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ ہمیں اس وقت ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو آپ نے وقت دیا۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می ود یو۔ ڈاکٹر صاحبہ، بھارت کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ظلم و ستم کی کئی ایسی داستانیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان کا جب ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں تو یقیناً ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ بات کر لیتے ہیں سرسری سے۔ ہم ہندوستان کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے جو اپنے حالات ہیں، خاص طور پر مودی سرکار کے آنے کے بعد، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں
وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. ایک چھوٹے بچے پر صرف اس لیے تشدد کیا جانا کہ وہ ایک کتاب، ہندی کی کتاب گھر بھول آیا یا وہ اسکول نہیں لے کر آیا اور اس کی حالت تشویشناک ہو گئی. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس انتہا پسندی کو جس میں بچے بھی محفوظ نہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے، بیسیکلی یہ انتہا پسند جماعت اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ بہت ایکسٹریمسٹ ہے، اور یہ جو آر ایس ایس کی ایڈیالوجی ہے جسے یہ پروموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے صرف ہندوؤں کے لیے، اس میں کسی جو مائنورٹیز کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے رہنے کا، تو اس لیے ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یا تو وہ بالکل ہی یہاں سے مائگریٹ کر جائیں یا پھر ان کی وہ جو نسل کشی ہے وہ انہوں نے شروع کر دی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اپنے جو ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے 3-4 سال پہلے ایک بات کی تھی، جو ان کے جو ریپ ہو رہے تھے، خواتین بھی محفوظ نہیں تھیں، اس کے بعد مائنورٹیز محفوظ نہیں تھیں، اس کے بعد آپ بچوں کی بات کریں، کشمیر کا ایشو الگ سے چل رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں انڈیا کے حوالے سے، اور صرف اسی مودی گورنمنٹ میں یہ کام شروع ہوا ہے. اب ان کو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ یہ ریجنل پاور جو ہے وہ بنیں گے، انہوں نے ریجن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. تو جب یہ اپنے اندرونی جو ڈومیسٹک ان کے اتنے سویر ایشو ہیں ان کو جو ہے وہ ریزالو نہیں کریں گے، تو کس طرح سے وہ ریجنل لیول پہ آ کے یہ جو ریجنل پاور بنیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اب 3 دن پہلے جو ارندھتی رائے ہیں، بہت ان کی فیمس رائٹر ہیں اور سول سوسائٹی میں ان کا بہت بڑا کام ہے، اور وہ ہمیشہ اس کے اگینسٹ بولتی ہیں، سین وائس ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مودی کا جو انڈیا ہے اس میں اتنی انتہا پسندی بڑھ چکی ہے. انہوں نے خواتین کے ریپ کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی، اور وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس نے انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان چیزوں پہ تو مودی صاحب کو، جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ اتنے اسکیئرڈ ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں ان سے کہ وہ اپنا ریزائن کس کو دیں گے، کوئی ان کو ریزائن ہی نہیں لے گا. یعنی کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنا خوف پورے انڈیا میں انہوں نے پھیلا دیا ہوا ہے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں. یعنی کہ انتہا پسندی کی یہ حد ہے. یعنی یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے جس کو یہ کلیم بھی کرتے ہیں، دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی آن دا گراؤنڈ. آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. کشمیر کا جو ڈسپیوٹڈ ایک ٹیریٹری ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم و ستم ہے. اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل فورمز پہ، اور ڈائسپورا کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تاکہ جو یہ اتنی آگے بڑھ رہے ہیں اور اتنی جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. اب یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں، ابھی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا ہے. ان کا اپنا میڈیا تو بالکل بھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا، وہ اس طرف تو بات ہی نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ابھی سے ہی وہ ایک ریجنل پاور کے طور پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب انٹرنیشنل میڈیا نے آہستہ آہستہ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا ہے. سوشل میڈیا دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، میرے بچے پہ انہوں نے کیا ہے جو اپنی بک بھول گیا تھا گھر پہ، یہ ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. سوشل میڈیا از اے پاورفل میڈیم. لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے انڈیا کے لیے کہ وہ اس سے اسکیپ کرے یا اس سائڈ سے نکل جائے. تو لیکن یہ کہ اسے ایک آرگنائزڈ طریقے سے جو ہے اس کو پوری دنیا میں، یا فورمز ہیں جو نیشنل فورمز ہیں، نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، ان میں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم لوگ ہمیشہ سے انٹرنیشنل فورمز کی بات کرتے ہیں، اور ابھی بات کی جاتی ہے جی انٹرنیشنل میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. بی بی سی کی رپورٹس ہوں، چاہے دیگر ادارے ہوں، وہ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ انڈیا میں کس طرح سے اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن کیا ابھی بھی کچھ ایسا مزید شدت اختیار کرنا ضروری ہے کہ تب رپورٹس آئیں گی تو اس کے بعد ہی کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ جب بھی ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اقلیتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بچوں کو انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. خاص طور پر وہاں کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جس طرح سے وہ ادویات میں ہیر پھیر کر رہی ہیں، رشوت دے کر جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ معاف کروا لیے جاتے ہیں. 33 ارب ڈالر کا جس طرح سے بھی ازبکستان کو جو سیرپ درآمد کرنا تھا، اس کا جو ٹیسٹ ہونا تھا وہ معاف کروا لیا گیا. لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے جی عالمی برادری اس لیے نوٹس نہیں لیتی کیونکہ ان کے مفادات، فائنینشیل بینیفٹس جو ہیں وہ وابستہ ہیں بھارت کے ساتھ. لیکن ابھی جس طرح سے ادویات میں ہیر پھیر کیا جا رہا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا ابھی بھی کچھ ہونا ایسا باقی ہے کہ کب عالمی برادری بھارت کا بائیکاٹ کرے گی تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اب ایک جو مائنورٹیز پہ لوگوں کو ان کو مارنا شروع کر دیں، قتل عام ہے ایک طرح سے، اور جو ریپ ہے اس سے بڑھ کے بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے. اور یہ نہیں کہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں، یہ روزانہ کی بیسس پہ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. لیکن ہمارا مسئلہ یا ہماری آئرنی یہ ہے کہ اس ریئل پالیٹکس میں اصل جو بڑی سٹیٹس کے جو مفادات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں.
جس کی وجہ سے ان چیزوں کو دبا لیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ابھی میں نے جب سوشل میڈیا کی بات کی تو میں نے یہی کہا کہ کوئی لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں جس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے, اور جس کی وجہ سے جب یہ انٹرنیشنل میڈیا یا باقی جو کریڈیبل میڈیا ہے جب اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی نا کہ اب اس سے بڑا بھی کچھ ہو تو وہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹیز جو پاورفل ہیں, جو انڈیا پہ پریشر ایکسرٹ کر سکتی ہیں, وہ اپنا اتنا رول پلے نہیں کر رہی. اور جہاں تک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات ہے, جو ڈفرینٹ فورمز ہیں, دیکھیں یہ تو ایک ان کی جو ایتھکس ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, یا جو آپ کی ایک ایتھیکل ویلیوز ہوتی ہیں اسٹیٹس نے, ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. اب انڈیا ان چیزوں کو نہیں فالو کر رہا, اور اسٹیٹس جو ان کو تو باؤنڈ تو نہیں کر سکتی انڈیا کو, یا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے وہ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتی. ہاں پریشر اس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے کہ انڈیا کچھ ایکشن لینے پہ مجبور ہو تاکہ جو مائنورٹیز کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور جو ادویات اتنے بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ یہ ٹریڈ ہو رہی ہے نا, یہ تو آپ انٹرنل تو چھوڑ ہی دیں, تو اتنے بڑے پیمانے پہ جب آپ دوسروں کو, یہ تو ایک موت ہی آپ دے رہے ہیں نا دوسروں کو. تو جب ان کو پکڑا نہیں جائے گا, ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا, اور اسٹیٹس اس کا سرزنش نہیں کریں گی جو پاورفل اسٹیٹس ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کنٹرول کرنا. بالکل ان پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ بھارت کے جو اندرونی حالات ہیں ان پر تو ہم نے بات کی, کچھ بات اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی کریں, وہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا تو جو خطے کا امن ہے وہ بھی اس سے کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ ہر گزرتے دن میں متاثر ہوتا رہے گا. اب جب مقبوضہ کشمیر کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھارت یہ کوشش کرتا ہے کہ تمام تر چیزیں, تمام تر معاملات نارمل دکھانے کی کوشش کرے, جبکہ حقیقتاً جب واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز گرفتاریاں بھی جاری ہیں, وہاں پر ماورائے عدالت قتل بھی ہو رہے ہیں, جھوٹے مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں. ایسے میں جو عالمی قوانین ہیں, کیا وہ کسی طرح سے بھارت کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ بھارت وہاں پر کم از کم جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو اگر ختم نہیں کرتا تو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیں یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں نا, بیسیکلی اسی لیے بنائے جاتے ہیں نا کہ اسٹیٹس کو ایک لمٹ کیا جائے, اسٹیٹس کو یہ بتایا جائے کہ ان کی جو پاور ہے یا ان کی اتھارٹی ہے, مورل اتھارٹی, وہ کیا ہے. لیکن جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے یا انٹرنیشنل لا ہے, یہ بائنڈنگ فورسز نہیں ہے, یہ آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتی کسی لیے, فورسفلی نہیں کر سکتی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ورلڈ از انارکک, کہ یہ انارکی ہے, اسٹیٹس اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, اور کوئی ایک ایسی اتھارٹی اوپر نہیں بیٹھی ہوئی جو اسٹک لے کے بیٹھی ہو جو ان کو کہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. تو یہ تو مورل اتھارٹی بھی اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا. انڈیا نے, اب دیکھیں 2 اسٹیٹس کے درمیان یہ ڈسپیوٹ ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان, ٹھیک ہے. انڈیا ظلم و ستم کر رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. اس کی ریزولوشن آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ پڑا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ کیونکہ اکنامکلی انڈیا بہت پاورفل ہے, اکنامک جو اس کی ٹائز ہیں اسٹیٹس کے ساتھ وہ بہت اسٹرانگ ہیں. چائنا کے ساتھ دیکھ لیں, امریکہ کے ساتھ دیکھ لیں, اور اپنی ان کی ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہے جس کی وجہ سے اسٹیٹس دنیا ان کو ڈفرینٹ لینس سے دیکھتی ہے. اب یہ ہے کہ جب پاکستان نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے, پاکستان نے اس مسئلے کو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بھی اکنامکلی اتنا ہی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ہمارے انٹرنل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہوگا. اسٹیٹس کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ کا وہ لیول ہو, ڈپلومیٹک ٹائز ہماری ایسی ہوں کہ ہم اسٹیٹس کو کنونس کر سکیں کہ آپ انڈیا کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آئیں تاکہ یہ مسئلہ ریزالو ہو, اور کسی طریقے سے یہ جو لوگ اتنا وہاں پہ ظلم و ستم کا شکار ہیں ان کو کسی طریقے سے وہاں سے بچایا جا سکے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. جب آپ نے کسی بھی دوسرے فریق سے بات کرنی ہو, کانفلکٹنگ پارٹیز ہوتی ہیں نا 2, ایک انڈیا ہے, ایک پاکستان ہے. انڈیا اکنامکلی بہت پاورفل ہے, اس کی سے ہے دنیا میں, وہ فارن پالیسی اس کی بہت انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے بعد اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز دیکھیں اسٹیٹس کے ساتھ کیسے ہیں, اور وہ کلیم کرتا ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے. بالکل. آن دا ادر ہینڈ پاکستان کو بھی بہت ساری چیزوں میں ابھی کام کرنا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بھارت جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک جمہوری مملکت ہے, پھر اس کو عملاً وہ جمہوریت دکھانا بھی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور بڑی تفصیل سے بات کی. بھارت کو اگر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے یا پھر خود بھارت کے اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے, اور یہ جو افسوسناک واقعات سامنے آنے ہیں ان کو روکنا ہے, تو پھر بھارت کو کچھ نہ کچھ پازیٹیو سوچنا ہوگا, پازیٹیو اقدامات کرنا ہوں گے. ناظرین, کچھ مزید خبروں اور رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ ہوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
Welcome to Star in Style Season 4. The superstar of Pakistan, Fahad Mustafa. It becomes very easy. This is in my nature. बहुत caring है. आज का मेरा मुद्दा क्या है? Our favorite, Asma Abbas. तेरे मेरे प्यार धाराया मौसम 8 दिन में हमने कोई 10 एपिसोड का काम. Are you actually like that in person? Or Larger than life experience. प्यार ना लो प्यारे सजना. Star in Style Season 4 with Asim Yar Tiwana. आप बहुत जल्द मुझे देखेंगे PTV पर. So don't miss it, guys. सितारों का जहां. इस बार हमारे मुकाबले एक ताकतवर दुश्मन भेजा गया है. तुम हार चुके हो. मैं कभी हार नहीं मानता. देख लेंगे आप, सब देख लेंगे. एक खुफिया पैगाम के जरिए जंग का हुक्म जारी किया गया है. ये सब कुछ तब हुआ जब गुस्ताव हमारी कैद में था. हम इसे कैसे रोकेंगे? गुस्ताव के आदमियों को ढूंढकर. अब्दुल हमीद एक बार फिर से जीत गया. हम आपको नक्शा दे रहे हैं. गुजरगाह की तफसीलात का मुताला करें. हमें उस गुजरगाह के नक्शे को हासिल करना होगा. अगर सलीम पाशा वो नक्शा लेकर हमारे पास आते हैं तो हम समझेंगे कि वो गद्दार नहीं है. कौन मर गया है? गुस्ताव. मैं महल को धमाके से उड़ा दूंगा. चलिए देखते हैं कि सलीम पाशा का इरादा आखिर क्या है. रुक जाए. ये मेरे आका का हुक्म है. मैं हुक्म जरूर मानूंगा. प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। ठट्ठा के पसमानदा साहिली इलाके घोड़ाबारी में 64 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सेहत की जदीद सहूलियात से आरास्ता 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो गई है। 10 एकड़ रकबे पर फैले हुए इस अस्पताल में तमाम बुनियादी और जदीद सहूलियात मौजूद हैं। तफसील बता रहे हैं मिर्जा हसन बेग। जी हसन। ठट्ठा के साहिली इलाकों में अक्सर कुदरती आफात आती हैं, जिसमें समुद्री तूफान, सैलाब, बरसात, जिससे लोग शदीद मुतासिर होते हैं और बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो है हमला ख़वातीन को होता है, क्योंकि यहाँ से 130 किलोमीटर ज़्यादा सरकारी अस्पताल है। अक्सर हमला ख़वातीन की जो है वो अमवात वाक़ हो जाती हैं अस्पताल ना होने की। इन तकालीफ को देखते हुए यहाँ के MPA हाजी अली हसन दरदारी साहब ने 60 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद आरास्ता सहूलियात से आरास्ता एक अस्पताल कायम किया है, जिसका आज अफ्ताह हुआ है। बीमारी में हम लोग जाते हैं, उधर कराची जाते हैं, ठट्ठा जाते हैं, भाड़ा नहीं, किराया नहीं लोगों के पास होता है। इधर हाजी साहब की मेहरबानी है कि 640 मिलियन रुपए की लागत से अस्पताल तैयार हुआ है, जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून टेस्ट की रिपोर्टें, उसके अलावा लेबर रूम, वार्ड, तमाम माहिर डॉक्टर जो है यहाँ लोगों का मुआयना करेंगे। जब भी कोई कुदरती आफत के अलावा भी लोग बीमार होंगे तो उनका यहाँ इलाज होगा और दवाएं जो है मुफ्त दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा हसन बेग, आप अपडेट कर रहे थे। और नाजरीन, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं है, चाहे वो जानवर पालने का हो या परिंदों का। बिल्कुल जी। और लकी मरवत में 2 भाई बेशुमार कूंजें पाल रहे हैं, जो माहौल और इलाके की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ अपनी खूबसूरत और चहकती आवाज़ों से सबको अपना गिरविदा बनाए हुए हैं। तफसील बता रहे हैं अनवर ज़ेब मरवत। अपनी खूबसूरत आवाज़ों से इंतहाई कीमती समझे जाने वाली ये कूंजे लकी मरवत के गांव में 2 भाई आज से नहीं बल्कि अपने आबाओ अजदाद की तरफ से मिलने वाले विरसे के तौर पर पाल रहे हैं। अल्ताफ खान का कहना है कि इस वक्त उनके पास बेशुमार कीमती और मुख्तलिफ नस्लों की कूंजे मौजूद है, जिन्हें वो निहायत शौक से पाल रहे हैं। और इन परिंदों से न सिर्फ उनके घर बल्कि पूरे इलाके और माहौल की खूबसूरती में इजाफा होता है। ये एक बहुत खूबसूरत सा और प्यारा सा परिंदा होता है। हमारे यहाँ इसकी काफ़ी तादाद मौजूद है और ये जो शौक़ है इनके पालने का, ये हमें दादा से वर्षे में मिला है। पाकिस्तान में कूंजे मुख्तलिफ ममालिक से हिजरत और सैर की गरज से आते हैं और अक्सर अवकात यहाँ पर रहने वाले कूंजों के साथ रहायश पजीर हो जाते हैं। अल्ताफ खान का कहना है कि इनकी नस्ल में इजाफे की अशद ज़रूरत है और इनके पास भी ब्रीडिंग सीजन में ये कूंजे अंडे देकर लातादाद बच्चे पैदा करते हैं। हर साल इनकी तादाद में खातिर खा अब इजाफा होता जा रहा है कि इनकी अफजाइश नस्ल के नतीजे में
ये हर साल मार्च अप्रैल में अंडे देते हैं और अंडों से फिर बच्चे निकलते हैं। माहौल की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करने वाली ये कूंजें इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं और अपने घर और मालिक से मानूस होती है। ये कूंजें मुकम्मल तौर पर पालतू है और रोज उड़ान भरकर फिजाओं की सैर करके दोबारा अपने घर आ जाते हैं। इस खूबसूरत परिंदे की नस्ल को मजीद परवान चढ़ाने और इनकी तादाद में इजाफे के साथ साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है और इसकी जिंदा मिसाल अल्ताफ खान के घर में रहने वाली ये सैकड़ों कूंजें हैं। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लकी मरवत। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि शिमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDM के तर्जमान के मुताबिक कसूर में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 1,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 24 घंटों में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का भी खदशा है। ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर के अजला सतलुज पर वाक़े हैं। इन अजला के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खतरात हैं। मुतल्लिका अजला के इंतजामिया को तमाम तर इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारे अलर्ट रहें, जबकि कंट्रोल रूम 24 घंटे दरियाओं की सूरत हाल को मॉनिटर भी कर रहा है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। चौधरी साहब, जब भी बारिश आती है तो सबको लगता है कि गर्मी का अब जोर टूट गया है और अब मौसम खुशगवार हो गया है। एक तो साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आने वाले चंद दिनों में मौसम किस तरह से रहेगा, ये बारिशों का स्पेल कब तक रहेगा और बारिशों के साथ जो हब्स आ जाता है, ये हब्स का खात्मा कब तक होगा? जी बिल्कुल, अभी तो कोई खास सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है। अगले कोई 72 घंटे में कोई बड़ा सिस्टम पाकिस्तान में एंटर नहीं होगा और ना ही अभी है। लेकिन जो कोई मॉइस्चर जो है अरेबियन सी से मुसलसल पाकिस्तान में जो अपर एरियाज उसमें पेनिट्रेट करती है, तो उसमें कोई आइसोलेटेड सी बारिशें जो मॉडरेट आइसोलेटेड बारिशें होंगी और ये अगले 2 से 3 दिन तक होती रहेंगी। और 3 दिन के बाद कोई सिस्टम पाकिस्तान में एंटर होने का इम्कान है, तो उससे बारिशों का तेज इम्कान है मुख्तलिफ एरियाज में। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, फिर ये बताइएगा कि अगर बारिशों का भी फिलहाल कोई सूरत हाल नहीं नजर आ रही और बारिशों का सिलसिला भी मुतवक्के नहीं है, तो गर्मी की जो शिद्दत है क्या उसमें इजाफा हो सकता है? देखिए, वो तो मॉइस्चर मैंने कहा कि वो अरेबियन सी से आती रहेगी कोई थोड़ी बहुत, तो उससे हब्स में इजाफा होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब कोई 30 से ऊपर जाएगा और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है पूरे दिन में 50% से ऊपर होगा, तो वो हब्स की कैफियत फिलहाल बरकरार रहेगी, बल्कि ये अगस्त और मिड सितंबर तक जारी रहने का इम्कान है। अच्छा चौधरी साहब, इस बार हमने देखा कि गर्मियां जो हैं वो सर्दियों का स्पेल बहुत कम रहा। कहा यह जा रहा था कि मौसमियाती तब्दीलियों का पाकिस्तान को भी सामना है। जब मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, इसकी वजह से जो सरमा है और गर्मा इनका ड्यूरेशन भी इफेक्ट हो रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली पिछले सालों की निस्बत बारिशें कुछ ज्यादा भी हो रही हैं और वक्फे वक्फे से हो रही हैं। तो क्या ये मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है या वाकई ही बारिशों का सिस्टम कुछ इस तरह से सूरत हाल बदल गया है कि अब इस तरह से इफेक्ट कर रहा है मौसम? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज तो पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रही है, पाकिस्तान को भी कर रही है। पिछले साल जैसे बहुत ज्यादा बारिशें हुई, लेकिन इस साल उस तरह की बारिशें नहीं है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि बारिशें ज्यादा हो रही, इसमें जो आने वाले सालों में जो अभी भी हो रही है, तो इसमें जो मुख्तलिफ रिसर्चेज हो रही हैं, तो उसके मुताबिक इंटेंसिटी वेदर की बढ़ेगी। जैसे शॉर्ट पीरियड में ज्यादा रेन का हो जाना, फ्लड्स का आ जाना या हीट वेव्स का, तो आने वाले सालों में जो इंटेंसिटी है वेदर की वो बढ़ेगी और मौसम जो है इस तरह जैसे बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बारिश, जैसे पूरे माह की किसी जगह पे वो एवरेज 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। तो ये इस तरह की इंटेंसिटी बढ़ेगी आने वाले सालों में। अच्छा चौधरी साहब, अगर हम किसान हजरात की बात करें तो मौसम जो है वो फसलों को भी बड़ा इफेक्ट करता है। पहले जब गंदम की फसल उतरी तो उस हवाले से भी कहा जा रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली बारिशें हुई जिसकी वजह से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। आगे जिस तरह से फसलों का मौसम है, तो क्या ये बारिशें किसानों को भी इफेक्ट कर सकती हैं? तो किसानों के लिए आप क्या चाहेंगे, क्या हिदायत है मौसम के तनाजुर में? देखिए, अभी जैसे पाकिस्तान में जैसे ये पंजाब में और सिंध के कुछ इलाकों में ये चावल का सीजन है, तो इनके लिए तो बारिशें बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। और जैसे कपास काटन बेल्ट है जो सिंध और पंजाब की,
تو اس میں بھی بارشیں اگر زیادہ نہ ہو، جیسے ابھی زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو یہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے ماڈریٹ سی بارشیں اگر ہو جائیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ چودھری محمد اسلم صاحب، چیف میٹرولوجسٹ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور موسم کی جو صورتحال ہے اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایکسپیکٹڈ موسم ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ ناظرین، دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے ایک بار پھر پانی چھوڑ دیا گیا، جس سے بہاول نگر بھوگا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان۔ پہلے ہی سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں تھمی نہ تھی کہ بھارت نے ایک بار پھر دریائے ستلج میں پانی کا ریلا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر اس وقت ہر سلمانکی پر 45,597 کیوسک کے قریب جو ہے آمد ہے، اسی طرح جو ہے 32,133 کیوسک کے قریب جو ہے خراج ہے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے بھارت کے پانی کی، تو پانی جیسے ہی چھوڑا اسی طرح جو ہے پی ڈی ایم اے نے پاک پتن، قصور، وہاڑی اور بہاول نگر کے ڈپٹی کمشنر کو الرٹ جاری کیا جا چکا ہے کہ تمام تر حفاظتی انتظامات جو ہے اسے جلد از جلد مکمل کر لیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ یہاں پر ریسکیو جانباز جو ہے وہ الرٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے قبل جو سیلابی ریلا جو بہاول نگر میں داخل ہوا تھا، اس نے جو ہے تقریباً ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تھیں ان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ اسی طرح تقریباً درجنوں جو دیہات تھے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور لوگ جو ہے کافی پریشان ہوئے۔ ریسکیو جانباز جو ہے جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، جو محصور تھے، ان لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے پیش دکھائی دی ہے اور تقریباً اب تک جو ہے 4805 لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر مرد و خواتین کو منتقل کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے سینکڑوں جانوروں کو جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔